آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا ایک بظاہر بہت ہی عام سی بلکہ معصوم سی صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، بچوں کی ایک اسکول بس شملہ جا رہی ہے اور اچانک راستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا ہے اور اساتذہ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ تمام بچوں کو ایک قریبی ہوٹل میں ٹھہرا دیں۔ اب یہ ہوٹل کوئی عام جگہ نہیں، چاروں طرف سے اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی عام سا واقعہ لگتا ہے نا، لیکن اصل میں یہیں سے ایک ایسی خوفناک رات کی بنیاد پڑتی ہے جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو چلیے اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی کا رخ اس وقت بالکل بدل جاتا ہے جب ہم 3 دوستوں کی طرف آتے ہیں، امن، روہن اور آیو۔ یہ تینوں ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ظاہر ہے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر جنگل کے بالکل بیچوں بیچ ایک جھیل دیکھی اور بس ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے سب کچھ، میرا مطلب ہے سب کچھ، ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ایک اتنا معصوم سا اسکول ٹرپ ان میں سے 2 بچوں کی دردناک موت پر کیسے ختم ہو گیا؟ اصل میں ان بچوں کا ارادہ بس اتنا سا تھا کہ وہ رات کے وقت چھپ کر اس جھیل تک جائیں گے، وہاں ایک زبردست سی تصویر کھینچیں گے اور واپس آ کر پچھلے ٹرپ پر جانے والے سینئرز کی طرح پورے اسکول میں ہیرو بن جائیں گے، یعنی راتوں رات مشہور ہونے کا شوق۔ وہ سوتے ہوئے گارڈ کی نظروں سے بچ کر ہوٹل سے نکل تو گئے، لیکن ان کی یہ خام خیالی بہت جلد ایک انتہائی بھیانک حقیقت میں بدلنے والی تھی۔ وہ راستہ جو کھڑکی سے دیکھنے میں بس چند قدموں کا لگ رہا تھا نا، در حقیقت انہیں نامعلوم اندھیروں میں کوئی 30 سے 60 منٹ دور ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس واقعے کا پہلا حصہ، خوفناک ماحول اور جنگل کی شروعات۔ اور یہ چیز اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ جسمانی تنہائی دراصل خوف کی اصل بنیاد تھی۔ ذرا اس ماحول کو ذہن میں لائیں۔ چاروں طرف انتہائی گھنے درخت، ایسا گھپ اندھیرا کہ اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہ دے، خون جما دینے والی سردی، اور سب سے بڑی بات، ان کے موبائل فونز میں سگنل بالکل صفر ہو چکے تھے، یعنی وہ مکمل طور پر 100% باقی دنیا سے کٹ چکے تھے۔ یہ خوفناک جسمانی تنہائی ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے ڈراؤنے خواب کی بس شروعات تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مافوق الفطرت واقعات اور خوف کا سلسلہ، اور یہیں سے کہانی ایک نیا اور بہت ہی بھیانک رخ اختیار کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خوف کس طرح قدم بقدم بڑھتا ہے۔ اندھیرے میں کچھ پراسرار قدموں کی آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے امن اور آیو کو اچانک زمین کھودنے کی آواز آتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ روہن ایک گڑھا کھود رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں مکمل طور پر کالی ہو چکی ہیں، بالکل سیاہ، جیسے اندر سے نکال لی گئی ہوں۔ جب امن گھبرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو روہن ایک ایسی غیر معمولی طاقت سے اسے دور پھینکتا ہے جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی، اور پھر دورے پڑنے کے بعد وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن رکیے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچانک امن اپنا سر اٹھاتا ہے، اب اس کی آنکھیں بھی کالی ہو چکی ہیں اور وہ کسی جنگلی جانور کی طرح تیزی سے جنگل کی مزید گہرائی میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آیو اور روہن اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک کھنڈر نما مکان تک پہنچتے ہیں، ایک ایسی جگہ جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کئی سالوں سے وہاں کسی انسان کا گزر تک نہیں ہوا۔ دونوں بری طرح ڈرے ہوئے تھے، لیکن اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے وہ اندر داخل ہو گئے، اور وہاں کا منظر انسانی عقل کو بالکل دنگ کر دینے والا تھا۔ امن مکمل طور پر بے ہوش تھا، مگر حیران انگیز طور پر وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں لٹک رہا تھا۔ اور یہاں سب سے خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انتہائی بھیانک شکل والی بوڑھی عورت ہوا میں لٹکتے ہوئے امس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی اور خوفناک تھیں، چہرے کا گوشت لٹک رہا تھا اور بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ جب ان بچوں نے دہشت کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو مڑ کر دیکھنے پر ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ عورت کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ بالکل کسی کیڑے کی طرح رینگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی اور ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اور اب تیسرا اور آخری حصہ، جھیل کا جان لیوا انجام۔ اب اس واقعے کی سب سے ظالمانہ ستم ظریفی دیکھیں۔
وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے تھے، لیکن تقدیر انہیں سیدھا وہیں لے آئی جہاں سے وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، اسی جھیل میں جس کی تلاش میں وہ ہوٹل سے نکلے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک برفیلے پانی میں جا گرے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ اور پراسرار طاقت انہیں زبردستی پانی کے اندر کھینچ رہی ہو۔ آیو تو کسی نہ کسی طرح ہاتھ پیر مار کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوست روہن کو اس جھیل کے گہرے پانیوں میں ڈوبتے دیکھا۔ اس شدید صدمے کی وجہ سے آیو وہیں بے ہوش ہو گیا، اور جب اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ واپس ہوٹل کے کمرے میں تھا اور باہر پولیس روہن اور امن کی لاشوں کو سفید چادروں سے ڈھک رہی تھی۔ پولیس نے تو فوری طور پر اس واقعے کو ایک عام سا قتل قرار دے کر فائل بند کر دی، لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوال پوچھنا بے حد ضروری ہے، کیا یہ واقعی محض ایک قتل تھا، یا پھر اس جنگل کی اس پر اسرار خاموشی میں کوئی ایسی تاریک، پرانی اور دبی ہوئی حقیقت چھپی تھی جس نے ان معصوم بچوں کی جان لی؟ آخر جنگل نے ان کی جان کیوں لی؟ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے جسے مقامی لوگوں نے بعد میں واضح کیا۔ اس جنگل کا ایک انتہائی ہولناک ماضی ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، وہی بوڑھی عورت جس کا ذکر ہم نے کیا وہاں جنگل میں اکیلی اور بہت سکون سے رہتی تھی، لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگوں نے اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس پر شدید ظلم کیا اور پھر اسے مار کر اسی جھیل میں پھینک دیا۔ تب سے لے کر آج تک مقامی لوگ رات کے وقت اس جھیل کے قریب پھٹکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس عورت کی روح آج بھی اپنے انتقام کی آگ میں جل رہی ہے اور اسی جنگل میں بھٹکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی موت محض کوئی اتفاق یا عام سا حادثہ نہیں تھی، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک تلخ سبق ہے۔ ذرا سوچئے، اسکول میں مشہور ہونے کے اس ایک لمحے کے لیے ایک ایسی نامعلوم جگہ جانا جس کی تاریخ اور خطرات کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا، ان کے لیے کتنا جان لیوا ثابت ہوا۔ انہوں نے انجانے میں، نادانی میں ایک ایسی ملعون سرحد کو پار کر لیا جس کا نتیجہ ان کی موت کی صورت میں نکلا۔ اس پورے واقعے اور اس کے پیچھے چھپی مقامی روایات کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی سوال ابھرتا ہے جو واقعی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد موجود ان جنگلوں، ان سنسان راستوں کو جتنا محفوظ اور اپنا سمجھتے ہیں، نہ جانے ان کے تاریک کونوں میں ایسے کتنے ہی فراموش شدہ سانحے اور انتقامی روحیں آج بھی چھپی ہوں گی۔ کیا معلوم کہ ہمارا یا کسی کا بھی اگلا قدم کس انجان خطرے کی طرف اٹھ رہا ہو۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ تو یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔